اللہ مجلس اتحاد المسلمین کے وہ تمام مرحوم قائدین جن کی ایثار اور قربانیوں کی وجہ سے آج اللہ نے مجلس اتحاد المسلمین کو وطن عزیز میں ایک منفرد مقام عطا کیا، اللہ ان تمام کی مغفرت کرے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں، ان کا ایثار ہم کو یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ یقیناً موجودہ دور کے ٹیکنالوجی کے تمام چیزوں کو ہم کو استعمال کرنا ہے مجلس کی مضبوطی کے لیے، مگر ایک بات یاد رکھیے، ٹیکنالوجی ایثار کو ریپلیس نہیں کر سکتی، ٹیکنالوجی اخلاص کو ریپلیس نہیں کر سکتی، ٹیکنالوجی قربانی کو ریپلیس نہیں کر سکتی۔ تو ٹیکنالوجی اپنی جگہ پر ہے، مگر ایک مجلسی کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایثار اور قربانی کو سامنے رکھیں، ہم مساوات کے لیے، بھائی چارہ کے لیے کوشش کرتے رہیں، یہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ یقیناً فیس بک پر بیٹھ کر لکھنے سے کسی حد تک فائدہ بھی ہو سکتا ہے، سوشل میڈیا یوٹیوب پر ویڈیو بنانے سے، مگر یاد رکھیے یہ جو 67 سال کا سفر ہے وہ کمروں میں بیٹھ کر ہم نے حاصل نہیں کیا، وہ عوام کے درمیان میں رہ کر عوام کے جذبات کی ترجمانی ہم نے کی، فسادات میں ہم نے اپنے سینوں کو پیش کیا، ہم نے معصوم لوگوں کی جانوں کو بچایا، چاہے وہ کسی مذہب سے ان کا تعلق ہو۔ ہم نے اپنی پیٹھ ہمارے دشمنوں کو نہیں دکھائی، بلکہ ہم نے اس جماعت کی سربلندی اور کامیابی کے لیے ہم آگے بڑھتے گئے۔ ہم نے جھوٹوں کے جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ہم اپنے گھر میں نہیں بیٹھ گئے، بلکہ ہم کو یقین تھا کہ اللہ سچ کو غالب کرے گا، اور اللہ نے سچ کو غالب کیا۔ جنہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا اس جماعت کے تعلق سے کیا، آج وہ گمنامی میں پہنچ چکے ہیں۔ تو میں اپنے مجلسی رفقا سے ہی اپیل کروں گا کہ ہم کو عوام کے درمیان میں رہنا ہے، ہم کو عوام کا کام کرنا ہے اور بے باکی سے کرنا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی آپ ان جھوٹے باتوں پر یا پھر ان منافقین کے اس پروپیگنڈے پر توجہ مت لیجئے، بلکہ آپ اپنے سامنے اپنی جماعت کے مقصد کو، اپنی منزل کو سامنے رکھیے کہ اب آئندہ 67 سال کے لیے مجھے اس جماعت کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ آپ اور ہم تو نہیں رہیں گے، یہ جو کچھ اس دنیا میں آیا ہے یہ دنیا خود فانی ہے، ہم بھی چلے جائیں گے، کسی ایک زمین کے ٹکڑے میں ہم کو دفنا دیا جائے گا۔ مگر عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور مجلسی رفقا، ہم جب اس خبر میں ہم کو ہماری اولاد اتارے گی تو یا ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے کسی بھی مذہب کے ان کے آخری رسومات کے طور پر، تو یہ تشنگی لے کر ہم نہیں جائیں گے کہ میں یہ کر دیتا تو بہتر ہوتا۔ ابھی وقت ہے بہتر کام کرنے کے لیے، اور وہ بہتر کام یہ ہے کہ اپنی جماعت کے لیے اور مضبوطی سے کام کریے۔ دوسری بات میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی آج سے تھوڑے دن پہلے اتر پردیش کے چیف منسٹر نے اتر پردیش کی اسمبلی میں یہ کہا کہ اردو پڑھنا کٹ ملاؤں کی طرح مولانا بنانا کی بات ہے، سائنٹسٹ نہیں بنتے۔ اب ظاہر ہے اتر پردیش کے مکھیہ منتری کو تو اردو نہیں آتی، مگر وہ سائنٹسٹ کیوں نہیں بنے اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں۔ اتر پردیش کے مکھیہ منتری نے کہا کہ اردو پڑھنے سے کٹ ملے بنتے ہیں۔ اب اتر پردیش کے مکھیہ منتری کے جو بزرگ تھے یا جس آئیڈیالوجی سے وہ آتے ہیں، ان کے کسی بھی شخص نے اس ملک کی آزادی میں حصہ نہیں لیا۔ یہ گورکھپور سے آتے ہیں اور اسی گورکھپور سے
रघुपति साहेब फराख भी आते हैं। फराख गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं नहीं उन्हें भी कटमुल्ला है। तो ये इनके ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। फराख गोरखपुरी गोरखपुर के शायर थे, उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके जहन और दिल पर गहन लग चुका है, तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। फराख गोरखपुरी का शेर क्या है सुनिए, ये बीजेपी आरएसएस वालों को बता रहा हूं, जो उर्दू बोलने वालों को कटमुल्ला कहते हैं। फराख गोरखपुरी ने कहा था, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम यानी नेशंस आए इस देश में, बसते गए हिंदुस्तान बना। अब ये जो आर्ग्यूमेंट इनका आरएसएस का है कि नहीं ये बाहर से आए, तुम भी बाहर से आए। जितने आर्यंस है बाहर से आए, अगर ओरिजिनल है तो द्रविडियन और ट्राइबल लोग हैं। फराख गोरखपुरी ने सच्चाई को बयान कर दिया। अब इनको नफरत इतनी उर्दू से है कि इनको शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि हसरत मोहानी ने कलकत्ता में अंग्रेज लीडर कौन था, मॉन्टेग्यू के खिलाफ हसरत मोहानी ने नारा लगाया था। क्या नारा लगाया था? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब शायद इनको ये भी नहीं मालूम होगा कि सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी उनका स्टैचू लगाए दिल्ली में। अब नरेंद्र मोदी इनको छोड़ दिए, तुम जरा ये बोलते रहो। सुभाष चंद्र बोस जो आजाद हिंद फौज बनाए थे, उसका नारा क्या था? इत्तेहाद, एतमाद और कुर्बानी। इत्तेहाद, एतमाद और कुर्बानी नारा था सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इस हैदराबाद से वजीर सुल्तान, एक मशहूर फैमिली थी, उनके एक खानदान के फर्द नेताजी के साथ चले गए भारत छोड़ के। इसी मुल्क में हैदराबाद के सफरानी साहब थे, नेताजी के साथ चले गए। ये नहीं मालूम शायद मुख्यमंत्री को, तो यहां हैदराबाद से हम मुख्यमंत्री को ज्ञान दे रहे। राम प्रसाद बिस्मिल को इनको नहीं मालूम होगा, हिंदू थे।